روڈ سے جلدی کرو سستا بھی موبائل ہے جو حضرت پاس بیٹھ کر بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم. عزیز طلباء طالبات اور لوگوں کو دوستوں، آج کے سال سلام کی مجلس ہمارے گرامی ہمارے دوست سید غلام حسین چار صاحب جو ہمارے قریب محبت کرنے والے سید مجاہد حسین مکتب صاحب کے بڑے بھائی تھے، ان کی سال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ ایمان کی نعمت کی وجہ سے زندگی میں بھی ایک دوسرے کو دعائیں پہنچتی ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی خیر و برکات ملتی ہے. یہ ایمان کی نعمت عجیب نعمت ہے. دنیا میں انسان تمام مومنین کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ زمین پر جتنے ایمان والے ہیں بہت طرح کی خیر پہنچے. کل خیر حدیثہ کا کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہ ہر خیر پہنچے ہر مسلمان کو، ہر وہ مرد یا عورت. اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ایمانی تعلق کی وجہ سے قرآن ربنا اغفر لنا وللذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے ایمان والے پہنچے سب کو بخش دے. ایمان کی وجہ سے، اسی وجہ سے ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا سب سے بڑی نعمت ہے. ہزار کمزوری انسان میں ہو لیکن اگر مرتے وقت اپنے ساتھ ایمان لے جاتا ہے اس کے لیے بے شمار، یعنی شمار بھی نہیں کر سکتے، بے شمار بخشش کے بہانے ہیں، بے شمار، جس سے اس کی بخشش ہو جائے گی. ان میں مثال ثواب بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اللہ تعالیٰ کا خود اپنا فضل و کرم ہے. کیا کہتے ہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کافر پر بھی بظاہر رحمت کر دیتے، اگرچہ وہ شکل اور رحمت ہے، حقیقت میں رحمت نہیں ہوتی، لیکن کافر پر بھی کر دیتے، غیر مسلم پر بھی کر دیتے. لیکن آخرت میں ذرہ بھی کسی کافر کو اپنی رحمت کا نہیں دے گی، ذرہ. آپ پوری کی پوری رحمت ایمان والوں کے لیے پوری. اس لیے رحمان دنیا، اللہ دنیا میں رحمان کا مطلب ہے کہ جو اپنوں کو بھی نوازتا ہے غیروں کو بھی نوازتا ہے. رحیم وہ ذات جو آخرت میں صرف ایمان والوں کو نوازے گی، اور کفار کے ساتھ کوئی رعایت نہیں. دنیا میں ہے ان کو روٹی بھی مل رہی ہے، ساری دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے، یہ رحمان ہے. اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حقیقت اور قیمت اللہ کے یہاں پرچم کے پر کے برابر کی ہوتی، کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا نہ ملتا، لیکن اللہ نے اس کی اتنی کوئی قیمت ہی نہیں رکھی، کیونکہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. ہمارے طیب مال حلال ہو تو اس کی قیمت ہے، ورنہ کوئی قیمت نہیں. لیکن آخرت کی ہر نعمت قیمتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں ایک کوڑے جتنی زمین، ایک کوڑا 1.5 فٹ کا ہوتا ہے جو لکڑی کو پرواتا ہوتا ہے. اتنی جنت کی زمین کی قیمت پورا عالم مل کر ادا نہیں کر سکتا. صرف اس کا میٹیریل اتنا آنا ہے، جو قیمتی اتنی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو برے ملے گی ایمان والوں کو، ایک حور کے آدھے دوپٹے کی قیمت پورا عالم نہیں دے سکتا. وہ ایسا کپڑا آنا ہے
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر جنت کی خاتون دنیا میں جھانک لے جہاں سورج کی روشنی ختم ہو جائے، ایسا نور اللہ نے عطا فرمایا۔ جنت کی نعمت ہے۔ خود پیغمبر سلام نے جس وقت سورج گرہن ہوا تو آپ نے نماز پڑھائی صلاۃ کسوف، تو آپ محراب میں آگے چلے گئے اور ایسے ہاتھ بڑھایا کوئی چیز پکڑنے کے لیے، لیکن پھر آپ خالی واپس آگے لے آئے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت یہ ہم نے اس طرح نماز میں دیکھا؟ اللہ مجھے جنت دکھائی گئی اور اس کی انگور کا خوش اتنا قریب تھا، میں نے چاہا کہ میں اس کو توڑ لوں، لیکن جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو پیچھے ہو گیا۔ اگر وہ میرے ہاتھ میں آ جاتا تو قیامت تک تم وہ کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا۔ تو جنت کی چیز میں فنا نہیں، ختم نہیں ہونا۔ دنیا کی چیز تو ختم ہو جاتی ہے، کتنے بھی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ایمان ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، کیسا بھی اپنے عمل کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بے شمار بہانے بخشش نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی دنیا سے جائے اس کے لیے تھوڑی سی بھی ایمان نیکی ہے، تھوڑی سی نیکی، تو اللہ نے کہا کہ فلاں نیکی تیری میرے پاس ہے، وہ کبھی بھی دنیا میں واپس آنا نہیں چاہے گا۔ اللہ پوچھے کہ دنیا میں جانا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں جانا۔ اس لیے کہ ایمان لے کر دنیا سے جانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ امام راضی جیسا انسان، امام راضی بہت بڑے انسان تھے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جب وفات ہونے لگی تو اس وقت شیطان پہنچ گیا، بہکانے لگا اللہ کی توحید پر۔ امام راضی بڑے عالم تھے، دلیلیں دے رہے ہیں، ایک دلیل، دو دلیل، 100 دلیلیں دے دی، انہوں نے ہر دلیل میں کوئی شبہ پیدا کر دیا۔ ان کے پیر مرشد ان کو کشف ہوا امام راضی کا آخری وقت ہے اور وہ اس قسم کی مشکل میں پھنسا ہوا، تو زور سے لوٹا زمین پہ مارا، وہ وضو کر رہے تھے۔ آئے راضی کہہ دے کہ اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر دلیل، بس یہ بات زبان سے کہی، کلمہ پڑھا، دنیا سے چلے گئے۔ ایمان بچا کر لے جانا اور ایمان پر مرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ دکھ تکلیف اپنی جگہ ہے، جانے والی کا دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارا بڑا کوئی ایمان کے ساتھ چلا گیا تو اللہ خوش ہونا چاہیے۔ اب ہم اس کے لیے سارے ثواب کریں گے، دعا کریں گے، جو کچھ بھی صدقہ خیرات سب اس کو ملے گا، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی سفارش نہیں کر سکتے، کیا مطلب؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کر سکتے، لوط علیہ السلام اپنے بیوی کی سفارش نہیں کر سکتے، وہ ایمان پر نہیں، پیغمبر ہے، سفارش نہیں کر سکتے۔ کیا تم کی ابو طالب کی رسول اللہ سفارش نہیں کر سکتے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے بڑے ایمان پر جائے اور ہم دعا کریں، دعا پہنچے، سارے ثواب پہ سارے ثواب پہنچے۔ ایک لفظ پڑھ کر حدیث شریف میں آتا ہے، بیٹا اتنی بات کہتا ہے اللہ میرے باپ کو بخش دے، تو پہاڑ جتنا نور لے کر فرشتے قبر میں پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تیرے لیے تیرے اولاد نے بھیجا۔ پہلے یہ ایمانی تعلق ہوتا ہے کہ جو ہم یہ اصال ثواب کرتے ہیں، اور قرآن مجید کا جو اصال ثواب ہے اس کے بارے میں امام شافعی اور سب کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کا جو انوارات اور اس کی جو برکات ہے بڑی عجیب و غریب ہے۔ مالی صدقہ، دعا اور قرآن مجید کے اصال ثواب۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے 70,000 بار کلمے کی اس حدیث کو بھی بیان کیا ہے کہ 70,000 کلمہ جب پڑھ کر بخشا جائے، اور اس پر مکاشفہ بھی اپنا بیان کیا۔ تو ان کو کشف ہوا، ان کے کوئی مرید تھے یا کوئی تھے، انہیں خواب دیکھا کہ والدہ جہنم میں، بہت پریشان ہوئے۔ وہ بہت پریشان ہوا تو حضرت سے کہا کہ حضرت اس طرح ہے، حضرت 70,000 کلمہ اپنے لیے پڑھا ہوا تھا، تو دل میں نیت کر لی کہ میں نے اس کو بخش دیا، دل میں بس نہیں بیٹھے۔ یہ بھی عجیب ہے، تو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، انسان کا نیت کر لیتا وہ عمل ہوتے اس کو مل جاتا ہے۔
تو رات ہی کو خواب میں دیکھ لیا کہ اس کا اما نے کہا اللہ تم جائے خیر دے، تیرے استاد نے مجھے کلمہ بھیجا، اللہ نے میری بخشش کر دی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ جو دینی تعلق اور محبت ہے، آج یہ جو اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ لوگ آتے تھے جی آپ دعا کرا دیں، قرآن پڑھا دیں، ہمارے والد صاحب اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ جب لوگ ہم پر خرچ کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے اداروں کو چلانے میں، تو پھر ہم پر بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ ہم جو موجود ہیں تو ان کی خیر کی دعا مانگے، جو چلے گئے ان کی بخشش کی دعا مانگے، ہم پر بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمارے مرشد کے پاس اگر کوئی آتا ہے بھائی خدمت کرتا تو ہمیں فوراً اس کو اچھی نصیحت کرواتے، بھائی اس نے اپنا مال ہمیں دیا، ہم بھی اپنا مال اس کو دے دیں تاکہ اس کو فائدہ ہو جائے۔ تو بہرحال آج کی یہ مجلس اس لیے ہے، دوسرا آپ حضرات کی اور یہ بھی متوجہ کرنا ہے کہ آپ لوگ کا امتحان بھی قریب ہے، لہٰذا میں تمام طلبہ طالبات سے دوں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے، قریب انشاءاللہ لگ بھی جائے گا۔ تو اپنے وقت کو ضائع، جتنے بھی مختلف درجات کے بچے بچیاں ہیں، درجہ حفظ کے ہوں، درجہ کتب کے ہوں، وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، امتحان کی تیاری میں رہیں۔ ویسے بھی آپ کا وقت تو بہت قیمتی ہے، آپ اپنا وقت کو جس میں استعمال کرتے ہیں اس پر آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک طالب علم جو قرآن حفظ کرتا ہے، فجر سے لے کر رات تک بار بار دوہراتا ہے اپنے سبق کو، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 2.5 کروڑ نیکی اور زیادہ کماتا ہے۔ 2.5 کروڑ وہ ایک لفظ پر 10 نیکی ملتی ہے۔ بہر آپ حضرات سے میں الگ سے بھی انشاءاللہ بات کروں گا، اور یہ بھی آپ حضرات کو اور طلبہ اور طالبات سے کہنا ہے کیونکہ وقت بالکل قریب ہے، تو آپ حضرات اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ 2-2.5 ہفتے رہ گئے امتحان میں، تو آپ امتحانی تیاری میں بھی اپنا وقت لگیں۔ اور دوسرے بہت سے لوگوں نے دعا کے لکھا ہے، بیمار ہیں، اور اللہ صاحب کے اولیاء بیمار ہیں، ان کے لیے کاشف صاحب کے اولیاء بیمار ہیں، بہت زیادہ ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللهم لك الحمد كما انزلنا على نبيك وانت عليك وقل بنا كما قال فلتكن من التقوى والصلاة ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم رب ارحمنا كما ربيانا صغيرا رب ارحمنا كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر له وارحمه وادخله في السماء ونقيه من ذنوبكم ما ينقى الصدر من الدرس واغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد واغفر داره من دار يوم الدين وادخل الجنة بعد من النار رب اغفر له وانت خير الراحمين۔ یا اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے اس کو شرف قبولیت بخش کی، یا اللہ سید بلال حسین شاہ صاحب کے نام اعمال میں شامل فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ہمیں علیم کو جگہ عطا فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی قبر کو جنت کی باغوں سے معاف فرما، یا اللہ ان کے مسلمان کو، رسول کے صاحبزادے کو، اور یا اللہ ان کی صاحبزادی کو، ان کی بیوہ کو، ان کے بھائی آنے، ان کے بھائی کو، شاہ صاحب کو سب میں جمیل اپنی نصیب عطا فرما، یا اللہ ان کی زندگی کی خیر و برکات ان کے بعد کی ساری ساری فرما، یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، بے حساب مغفرت فرما۔ اور اس قرآن مجید کو جو طلبہ طالبات نے پڑھا ہے اس کو قبول فرما، ان کے نام اہل میں درد فرما، یا اللہ جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرما۔ ان کی سال ثواب کے لیے آج جو طلبہ کے لیے اعتبار کی اس کو بھی قبول فرما، اور ان کے نام اعمال میں شامل فرما، آج تجارہ نصیب فرما، رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما، ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ ازواج دوست احباب جانے سب کی بھی حساب مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ شاہ صاحب کے کاروبار میں خوب برکتیں نصیب فرما، یا اللہ ان کے یا اللہ جناب شاہ صاحب کے بچوں کے کاروبار میں برکتیں نصیب فرما، اور ان کی جتنے مسئلے ہیں ان کو عافیت کے ساتھ حل فرما، ان
کو عافیت کے ساتھ فرما، اور جن میں دور کرنا ہے ان سب کے کاموں کو بنا، ان سب کے کاموں کو بنا، ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ اس مصیبت میں، یا اللہ اس سیلاب مصیبت میں جو مبتلا ہے ان کی مدد فرما، جن میں اس کے لیے تعاون سے ان کو برکتیں اور عافیت نصیب فرما، برکت اور عافیت نصیب فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اللهم انا نسألك خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بشر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وانت البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله، قال سيدنا بالقلوب لا تكون كما فرما۔ اللہ خوب، یا اللہ خوب طلبہ اور طالبات کا رجوع فرما، ان طلبہ طالبات کو امتحان کی تیاری کی توفیق عطا فرما، امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما۔ ہمارے یا اللہ تعالیٰ بھی ان کے گھر والوں کا بھی امتحان ان کو اس سے صحت اور عافیت عطا فرما، امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما، اور جن بچے بچوں کے امتحانات ہیں یا اللہ سب کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما، محنت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کی شرور و فتن سے اس ادارے کو محفوظ فرما، اس کے ذرے ذرے میں عافیت عطا فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلیں۔